السلام علیکم، میں محمد کمال، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل مارک 11۔ تو گائز الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج 20 اور 21 روزہ بھی رمضان ہم سے جدا ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج 20 اور 21 روزہ بھی ہم سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ماہ رمضان المبارک کے انتہائی لمحات میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج 20 اور 21 روزہ بھی ہم سے رخصت ہو گئے اور 21ویں شب کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ رمضان کا یہ حصہ نہایت اہم اور بابرکت ہے، کیونکہ یہی وہ دن اور راتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بے شمار رحمتیں، مغفرت اور جہنم سے آزادی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی عبادت کو مزید بڑھا دیتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو جاگتے، اپنے اہل خانوں کو بھی جگاتے اور اللہ کی عبادت میں پوری رات محنت فرماتے۔ وہ راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر جیسی عظیم راتیں پوشیدہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد اقبال اتارا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے مسلمان ان لمحات کو محسوس کرے، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان میں خصوصی عبادت کا اہتمام کریں۔ لوگ مسجد میں اعتکاف کریں۔ اعتکاف دراصل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود کو وقف کرنے کا نام ہے۔ انسان دنیا کے کاموں سے ہٹ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور اپنا وقت نماز اور قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار میں دعا گو ہوتا ہے۔ پھر وہ لمحات ہوتے ہیں 21 رمضان کا دن ایک اور حوالے سے بھی بہت اہم ہے۔ وہ دن ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شہادت پیش آئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی، داماد اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے۔ آپ کی زندگی بہادری، علم، تقوی اور عدل و انصاف کے بہترین مثال تھی۔ آپ نے اسلام کے خاطر بے شمار قربانیاں دیں۔ جنگ بدر، جنگ خندق سمیت کئی موقعوں پر آپ نے اسلام کے جھنڈے بلند کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ 21 رمضان کو جب آپ مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو ایک بدبخت شخص نے آپ پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں آپ شہید ہو گئے۔ یوں اسلام کا ایک عظیم سپاہی اور عدل حکمراں ہم سے جدا ہو گیا۔ حضرت علی کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ حق، انصاف اور تقوی کے راستے پر قائم رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی سیرت سے سبق سیکھیں اور اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ آج جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، صدقہ خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کریں، اور وہ ہمیں لیلۃ القدر کی راتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ رمضان المبارک کا 21ویں شب بھی ہم سے جدا ہو چکی ہے۔ یا الہ العالمین تاک راتیں بھی شروع ہو چکی ہیں، تاک راتوں میں ہمیں بھی یا الہ العالمین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہمیں بھی یا الہ العالمین نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں بھی یا الہ العالمین رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اس میں تھوڑی بہت عبادت کرنے
کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتے تو ہمیں تھوڑی بہت عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما دے، تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، یکجا کر دے۔ یا الہ العالمین آپس میں بھائی بھائی کو ایک کر دے، آپس میں پیار محبت اتفاق قائم فرما، ہمارے گناہوں کو ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہم پہ رحم کرنے والا ہے۔ یا الہ العالمین تو ہم پہ رحم فرما، کرم فرما۔ یا الہ العالمین تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یا الہ العالمین تو 70 ماؤں سے پیار کرنے والا، زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے یا الہ العالمین جتنے بھی ہم سے گناہ خطا ہوئی ہیں ان کو معاف فرما، درگزر فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی لوگ ہسپتالوں میں داخل ہیں اسے احتیاط کر دے۔ یا الہ العالمین ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کو صحت مند تندرست ہونا فرما دے۔ یا الہ العالمین ان کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین لیلۃ القدر کی راتیں شروع ہو چکی ہیں، اس میں ہم کو بھی لیلۃ القدر کا یا الہ العالمین تھوڑا سا نظارہ کرا دے۔ یا الہ العالمین تو ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما۔ یا الہ العالمین 21واں روزہ یا الہ العالمین حضرت علی کی شہادت کا دن ہے۔ یا الہ العالمین 21ویں روزے میں یا الہ العالمین ہم نے جو کچھ عبادتیں کی ہیں، یا الہ العالمین اس کا ثواب آپ کو بچا۔ یا الہ العالمین آپ کے درجات کو بلند فرما۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین اس کا ثواب خصوصاً بخصوص 21 تاریخ کو ہماری نانی جان کا بھی انتقال ہوا، یا الہ العالمین ان کی بھی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین وہ جتنے لوگوں کا 21 رمضان کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا الہ العالمین ان سب کی بھی ہم مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا الہ العالمین ان کے بھی مغفرت فرما، ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا الہ العالمین جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ثواب ہمارے والد صاحب کو بھی پہنچا۔ یا الہ العالمین ان کی بھی قبر کو اپنے نور سے بھر دے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا الہ العالمین سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے کیاری بنا دے۔ یا الہ العالمین سب کو جنت کے باغوں میں سے ایک اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا الہ العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، یا الہ العالمین تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو درگزر فرما۔ وہ جتنے بھی لوگ کی دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین یا الہ العالمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی برحق نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔